بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ النور چینل پر میری بہت پیارے پیارے دوستوں کو میرا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سلام۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ محفوظ رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، کامیاب رہیں اور ایک بہترین انسان بن سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کربلا کی کہانیوں کا، اور کربلا کی کہانیوں میں ہم ذکر کر رہے ہیں ان بچوں کا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی فوج میں رہ کر بہت بڑے بڑے کام کیے۔ وہ بچے جو عمر میں چھوٹے تھے لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کر کے دکھائے۔ کربلا کی زمین پر جہاں امام حسین علیہ السلام نے کہانی لکھی، ہمارے لیے لیسنز چھوڑے، وہیں پر کربلا کی زمین پر ان بچوں نے بھی ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ کربلا ایک صحرا تھا، ایک ڈیزرٹ تھا، لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کربلا ان بچوں کی وجہ سے ایک خوبصورت گارڈن میں چینج ہو گیا، ایک خوبصورت باغ بن گیا، اس میں بہت سارے پیارے پیارے پھول کھلے، بہت معصوم پھول کھلے، اور پھر دشمن نے ان کو جس طرح سے شہید کیا، لیکن ان بچوں نے صبر کیا، ان بچوں نے بہادری دکھائی، وہ آج بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ آپ میں سے اکثر بچوں نے کہانی پڑھی ہوگی نا، اولیور ٹویسٹ۔ تو اولیور ٹویسٹ کا جو رائٹر ہے جس کا نام ہے چارلز ڈکنز، وہ لکھتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام بادشاہ بننے کے لیے نکلے تھے اور بادشاہ بننے کے لیے جنگ کر رہے تھے تو پھر ان کو اپنے بچوں اور اپنے عورتوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو یہ ایک ایسی جنگ لڑتا ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ لڑتا ہے، وہ کبھی دنیا کی دولت نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان پیارے پیارے پھولوں کو لے کر مدینہ سے نکلے تھے، تو جناب ام سلمہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا آپ تو جا رہے ہیں لیکن ان بچوں کو، ان عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کربلا کی ایک خوبصورت بیٹی کی کہانی ہے۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں نا، بیٹیاں بہت اسپیشل ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک بہت پیاری بیٹی کربلا کی زمین پر بھی تھی، اور وہ تھی بیٹی جناب امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب کی۔ بہت پیاری، امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار کرنے والی، اور امام حسین علیہ السلام بھی ان کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ کسی کو نام آتا ہے ان کا؟ امام حسین کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جی بالکل درست، جناب سکینہ۔ سکینہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک، آپ کے سینے کو ٹھنڈک دینے والی، اس کو ریلیکس کرنے والی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت پیاری سی بیٹی دے، ایسی بیٹی جو مجھ سے پیار کرے اور میں اس سے بہت پیار کروں۔ اور امام یہ بھی کہتے تھے کہ جس گھر میں جناب سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ جناب سکینہ 4 ایئرس کی تھیں، اور جب تک وہ اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں کربلا کی زمین تک، وہ اپنے بابا سے علیحدہ نہیں ہوئیں، اپنے بابا کے ساتھ سویا کرتی، ان کے سینے پر سویا کرتی، انہیں ایسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ اور پھر دن گزرتے گئے، یہ قافلہ کربلا پہنچا، امام حسین علیہ السلام کی شب عاشور آئی کربلا میں اپنی فیملی کے ساتھ، جس کا ہم پہلے بھی سٹوریز میں ذکر کر چکے ہیں۔ اور پھر آیا عاشور کا دن، جو بہت تکلیف دہ تھا، جو بہت ہارڈ تھا، جو بہت دکھ والا تھا۔ اسی دن میں ایک جگہ تھی جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو جانا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب کربلا کی زمین کی طرف امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے، جب وہ بالکل اکیلے رہ چکے تھے، کوئی فرینڈ نہیں تھا، کوئی فیملی والا نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف اکیلے تھے اور دشمن تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر بیٹھے۔ کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو؟ بالکل زلجنا۔ امام حسین علیہ السلام زلجنا پر بیٹھے، زلجنا پر بیٹھ کر کربلا کے میدان کی طرف گئے، اور جیسے کربلا کے میدان کی طرف جانے لگے تو زلجنا نے رک گیا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب سکینہ
زلجنا کے پیروں میں ہیں اور اس کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہی ہیں زلجنا میرے بابا کو اس طرف مت لے کر جانا، وہاں تو جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بہت پیار کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے اچھی بیٹی بننا ہے، جناب زینب آپ کا خیال رکھیں گی، جناب رباب آپ کا خیال کریں گی۔ اور انہوں نے اپنی بیٹی سے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ میسیج بھی کہا جو ہم سب کے لیے ہے کہ میری پیاری بیٹی، جو لوگ میرے پیار کرنے والے ہوں، جو مجھ سے چاہتے ہوں، جو مجھے یاد کرتے ہیں، ان سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھے یاد کر لیں۔ پیارے بچوں، جب آپ پانی پیا کریں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کو یہ نعمت دی۔ امام حسین کے دشمنوں پر لعنت بھیجا کریں اور امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کیا کریں کہ کس طرح امام حسین اور ان کی فیملی نے کربلا میں پیاسے دن گزارے۔ تو امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف چلے گئے، جناب سکینہ خیمے میں چلی گئیں اور پھر جناب سکینہ کے فادر امام حسین علیہ السلام، جن سے وہ اتنا پیار کرتی تھیں، جو ان سے اتنا پیار کرتے تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح شہید ہوئے تھے؟ شمر نے خنجر سے، جو پرانا تھا، جو تیز بھی نہیں تھا، اس سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاری بیٹی، اس نے امام حسین کی وفات کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد بہت مشکل وقت دیکھا۔ اتنا ہارڈ ٹائم کوئی بچہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب شام غریبہ آئی، یعنی عاشور کی رات، جو عاشور کا دن تھا وہ ختم ہوا، امام حسین شہید ہو گئے، تو جو رات آئی، اس رات کے آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی۔ سارے بچے، ساری عورتیں، ایون کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو اس وقت بیمار تھے، وہ خیموں سے باہر آ گئے تھے اور سب آسمان کے نیچے تھے۔ ایسے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کسی نے پانی لا کر دیا تو جناب زینب نے وہ پانی جناب سکینہ کو پلانا چاہا، لیکن جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ تو بہت پیاسی ہیں، آپ یہ پانی پہلے پی لیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں سکینہ، جو گھر کے بچے ہوتے ہیں پہلے وہ پانی پیتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ کربلا کی زمین کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی، اور جب وہ بھاگ رہی تھی تو جناب زینب نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو جناب سکینہ نے کہا میں چھوٹی ہوں، لیکن مجھ سے چھوٹے تو علی اصغر ہے نا، وہ بھی میدان میں ہیں، ان کو بھی پیاس لگی ہوگی۔ دشمن نے جناب سکینہ پر بہت ظلم کیے، اتنے زیادہ کہ آپ کے منہ پر تھپڑ مارتا تھا۔ آپ کو آپ کے فادر نے، امام حسین علیہ السلام نے عید پر بالیاں پہنائی تھیں، انہوں نے وہ بالیاں جناب سکینہ کے کانوں سے کھینچ لیں اور جناب سکینہ کو بہت تنگ کیا، لیکن جناب سکینہ وہ بھی بہت اسٹرانگ تھی، جانتی تھی کہ وہ کون ہے، انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اور اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں، یہ ہماری ساری بیٹیوں کے لیے ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے۔ آپ بھی سنیے، جو جن کو آپ بتائیں گے، جن کو آپ جانتے ہیں، آپ انہیں بھی یہ بات بتائیں کہ جناب سکینہ جب 4 سال کی تھیں، خیمے میں آگ لگی، کربلا میں ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، تو ان کا جو کرتا تھا اس کو بھی آگ لگ گئی تھی، اور ایک شخص نے دور سے دیکھا کہ بی بی سکینہ کے کرتے کو آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ بھاگ کر گیا کہ وہ کرتے کی آگ بجھا لے۔ تو جناب سکینہ نے اسے اشارہ کیا اور کہا تم میرے قریب مت آؤ، میں حجاب کرتی ہوں، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم سب کو سمجھنی ہے کہ محرم کیا ہوتا ہے، نامحرم کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا حجاب سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ حجاب جناب زینب کا تحفہ ہے، یہ حجاب جناب سکینہ کا تحفہ ہے، یہ حجاب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیسٹ گفٹ ہے ساری عورتوں کے لیے، جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جناب سکینہ کے سفر کے بارے میں ان کی اور باتیں بھی ہم سنیں گے، لیکن ایک میسیج جو جناب سکینہ کی کہانی سے ہمیں ملا وہ یہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، مشکلیں جتنے بھی پڑیں، کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی بھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، اور خاص طور پر وہ دشمن جو جھوٹا ہو، جو خراب ہو، جو اللہ کا کہنا نہ مانتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے دور بھاگتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو نہ کرتا ہو۔ جناب سکینہ ہم سب بیٹیوں کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی بیٹیوں کو جناب سکینہ جیسی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو
امام حسین کے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔